حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ وفد کی شکل میں آیا اور اس قبیلے کا نام تھا بنو تمیم۔ مسلمان ہونے کی خاطر آیا کہ ہمیں اسلام میں آپ داخل فرمائیں، اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں بھی انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ آپ کی عادت مبارک یہ ہوتی تھی کہ کبھی بھی کوئی قبیلہ یا کوئی وفد اسلام سیکھنے کے لیے آتا تو وہ اسلام سیکھ کر جب واپس جانے لگتا تو آپ اسی قبیلے میں سے کسی ایک کو امیر مقرر فرما دیتے تھے تاکہ وہ دوبارہ جب حضور سے رابطہ ہو تو اس امیر کے ذریعے سے آپ تک بات کی جا سکے اور آپ اپنی تعلیمات اس امیر کے ذریعے سے اس قبیلے تک پہنچا سکے۔ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جب بھی کوئی وفد آتا امیر مقرر فرما دیتے۔ یہ قبیلہ بیٹھا رہا کافی دیر، قبل اس کے کہ آپ اس میں سے کسی کو امیر مقرر کرتے۔ صحابہ کا مجمع بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کا باہمی مشورہ شروع ہو گیا کہ ہم خود ہی اس قبیلے میں سے کسی کو امیر مقرر کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا یا آپ کے مشورے کا انتظار نہیں کیا کہ حضور مصروف ہے تو ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا مشورہ دیا کہ اس کو امیر مقرر کر دے، اس کا نام قعقاع تھا، اور حضرت عمر نے دوسرے شخص کا مشورہ دے دیا اقرع بن حابس کا کہ آپ اس کو امیر مقرر کر دے۔ تو جب باہمی گفتگو شروع ہوئی تو دونوں جانبین سے دلائل بھی شروع ہو گئے۔ وہ کہتے کہ اس کا امیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر فلاں فلاں خاصیت ہے، فلاں فلاں یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے شخص کے بارے میں دلائل دینا شروع کر دیے، تو یہاں تک کہ ان دونوں صاحبین کی، شیخین کی آوازیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہلکی سی اونچی ہو گئی، آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کو یہ عادت پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس طرح کا عمل پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب کے مجلس میں آپ کے سامنے امت میں سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ میرے محبوب کے سامنے کوئی آواز سے بولے۔ اگر کوئی بولے گا ان تحبط اعمالکم، سارے عمل میں ضائع کر دوں گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وانتم لا تشعرون، علم بھی نہیں ہوگا کہ میں تو حضور کی نگری میں آواز سے بول پڑا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عمل کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ دو آیات نازل کی اس موقع پر، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسرا حکم یہ دیا لا ترفعوا اصواتکم۔ دونوں اسلوب بیان کیے۔ ایک اسلوب کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، آپ کے ساتھ معاملات، آپ کے ساتھ بول چال کے متعلق آیات نازل کی، اور دوسری آیت کے اندر عام مسلمانوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے
کس طرح ان سے معاملات کیے جائے، کس طرح ان سے بات کی جائے، کس طرح ان سے رہا جائے، دوسری آیت میں یہ بیان کر دیا۔ اور یہ قیامت تک کے لیے اسلوب بیان کیا۔ سبب تو قبیلہ بنو تمیم بنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعظیم سبب بنی، لیکن یہ اصول، یہ اسلوب، یہ طریقہ قیامت تک کے لیے ہے اور امت کے لیے رہنمائی بیان کر دی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی رسول کی بات کے سامنے تم سرنگو ہو جاؤ، سر جھکا دو، ہاتھ روک لو، زبانوں کو بند کر لو۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ان کی سنت کا عمل آ جائے، تو کیا کرو؟ لا تقدموا بین، آگے نہیں بڑھنا، وہیں سٹاپ، وہیں چپ، وہیں رک جاؤ۔ اب اللہ کی بات آ گئی، اب اللہ کے رسول کی بات آ گئی، میں کیا، میری حیثیت کیا، میرا وڈیرا بن کیا، میری عقل کیا، میرا علم کیا، میری کلگی کیا، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، کبھی بھی اپنی رائے کو اسلام کی رائے پر مقدم مت کیا کرو، اپنی سوچ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ میچ مت کیا کرو، اپنی عقل اور فہم کے گوڑے دوڑانا بند کر دیا کرو جب حضور کا حکم آ جائے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بالکل ختم۔ اب اللہ کے رسول کا ایک بات یاد رکھنا کہ دین سراسر اتباع کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے، دین شوق کا نام نہیں ہے کہ میرا یہ شوق تھا یا میری یہ خواہش تھی تو لہٰذا میں ایسے کروں، نہیں نہیں نہیں، دین سراسر اتباع کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی، اتباع، پیچھے چلنے کا نام دین ہے، شوق کا نام دین نہیں ہے کہ اب میرا شوق ہوا تو لہذا میں یہ کر لوں، اب میرا شوق ہوا تو فلاں طرح کا یہ کام کر لوں۔ جو بھی بعض دفعہ بعض مواقع پر، خصوصاً کئی مواقع پر، ہمارے سال میں کئی مواقع پر کچھ لوگ ایسے کام کر دیتے ہیں کہ جی بس میرا شوق تھا، اور اس شوق کو دین کا نام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ دین تو سراسر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے تو آپ کر لو، اگر آپ کی سنت مبارک سے ثابت نہیں ہے تو آپ کا وہ شوق تو ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین سراسر، اس لیے ایک صحابی، 3 صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے رائے یہ دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے لَقَدْ غَفَرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے تو اگلے پچھلے سارے، پہلے تو بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، صاف، معصوم ذات ہے، اگر کوئی تھے تو اللہ نے ویسے ہی ختم کر دیے، آگے پیچھے قرآن پاک میں آتا ہے۔ اور اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عالم کیا تھا؟ آپ کا اللہ کے سامنے رونا دھونا، مناجات، اذکار، تلاوت، جنت کا شوق، جہنم کی آیات سے رونا، وہ سیرت بھری پڑی ہے اس بات سے۔ تو صحابہ، 3 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت بنائی، آپ کے لیے جنت کی بشارتیں دیں، ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں ملی، تو لہذا میں آج کے بعد رات بھر سویا نہیں کروں گا۔ ایک صحابی نے کیا کہا کہ رات بھر میں سویا نہیں کروں گا، تہجد پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، بس رات بھر قیام اللہ کے سامنے کروں گا۔
دوسرے صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھا کروں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ حالانکہ سب کا شوق، سب کا جذبہ عبادت کا تھا، کوئی اور کام نہیں تھا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے عبادت میں خلل آئے گا، تو لہذا میں یہ نہیں کام۔ تینوں کے جذبے اور تینوں کی یہ آوازیں، تینوں کے شوق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اب یہ عمل سننا کہ تینوں صحابہ کا عبادت کا شوق تھا۔ ہم تو بہت سارے معاملات عبادت کے خلاف کرتے ہیں اور اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں، اور وہ شوق کے زمرے میں ہم کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، اولاد کی شوق کے لیے، معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کام کر لیتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، انا اعلمکم باللہ واتقاکم۔ اور تم کیا باتیں کر رہے تھے، میں تم سب سے، بلکہ پوری کائنات سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں، لیکن میں تو رات کو سوتا بھی ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں معاملات بھی کرتا ہوں، میں سارے کام کرتا ہوں۔ تم کس دین کا نام لے رہے ہو؟ تم کون سا شوق اختیار کر رہے ہو؟ یاد رکھنا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو بندہ میری سنت سے اعراض کر لے گا، میرے سنت کے طریقے پہ نہیں چلے گا، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، اعراض کر لے گا، چلے گا نہیں، شوق پورا کرنے کے لیے دین پورا کرے گا۔ یاد رکھنا یہ بار بار میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، شوق کی نیت سے دین پہ چلے گا تو فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا شوق تو ہو سکتا ہے، سنت نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کو خوش کرنے کے لیے تو وہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج جب کیا شہادت سے قبل، آخری حج، تو مینا سے جب فارغ ہوئے تو وادی بطحا میں چلے گئے۔ پتھریلی ایک بستی تھی، وہاں پر پتھر ہی پتھر تھے، اور ریت کو اکٹھا کر کے اس کو پر چادر بچھا کے لیٹ گئے، چت لیٹ گئے، لیٹ کر کہنے لگے اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مضجع ولا مفرط۔ اللہم کبرت سنی، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وضعفت قوتی، اے اللہ میری طاقت کمزور ہو گئی ہے، وانتشرت رعیتی، اے اللہ میری رعیت بہت پھیل گئی ہے، فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، اے اللہ اپنے پاس اب بلا لے، مجھے نکمے لوگوں میں مت شمار کرنا، اپنے پاس بلا لے۔ یہ حالت نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں جب ابو لؤلؤ نے خنجر مارا تو زخمی ہو کر جب گرے تو سب سے پہلے جو جس چیز کا اشتیاق ہوا، جذبہ ہوا، زبان سے جو الفاظ نکلے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے آگے کیا نماز مکمل، تو پہلا جو لفظ حل اکملت الصلاۃ،
کوئی لفظ نہیں کہا ہائے میری حکومت، ہائے میری سلطنت، ہائے میری بیوی بچے، ہائے میری جائیداد، ہائے میرا نہیں نہیں نہیں۔ آخری جو لفظ تھا حل اکملت الصلاۃ، بتاؤ نماز مکمل ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت بھی ترستی تھی۔ نماز مکمل کر لی، دودھ لایا گیا، جب دودھ پلایا تو آنتڑیوں سے نکل گیا، اور ایک صحابی نے تکیہ لا کے پیش کیا، تکیہ کو پیچھے کر کے کہنے ضعوا رأسی علی التراب، ضعوا رأسی علی التراب لعل اللہ یرحمنی یا من لا یزول ملکا ارحم من زال ملکا۔ میرا سر مٹی پہ رکھ دو، امید ہے کہ اللہ میرے اوپر رحم کر دے گا۔ یار ہم پتہ نہیں کس باغ میں رہتے ہیں، 4 نمازیں پڑھ کے ہم مسجد سے ایسے نکلتے جیسے میں نے بہت تیر مار لیا۔ یا من لا یزول ملکا ارحم من زال ملکا، اے وہ کائنات جس کی سلطنت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ارحم من زال ملکا، ایسے شخص پہ رحم کر جس کی سلطنت ختم ہو گئی ہے۔ اس حالت میں جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، اس حالت میں بھی سنت کا کتنا شوق، سنت کا کتنا جذبہ، سنت کا کتنا دھیان، سنت سے کتنا عشق، اور سنت پہ کتنے عمل کرنے کا جذبہ۔ ایک عربی بچے کو دیکھا، اس کو کہا یا ابن اخی تعال، اے بھتیجے قریب آؤ، قریب آؤ، ارفع ازارک، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، ٹخنوں سے نیچے تھی۔ میں ان لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو اپنی شلوار مسجد میں آنے سے اوپر کرتے ہیں، مسجد سے نکلنے کے بعد نیچے کر لیتے ہیں، کیوں؟ یا ابن اخی تعال ارفع ازارک، اپنی شلوار کو اوپر کرو، اتقى لربک وانقى لثوبک، اوپر کرو شلوار، یہ تیرے رب کو بڑا پسند عمل ہے، انقى لثوبک، تیرے کپڑے کے لیے بھی یہ پاکیزہ عمل ہے۔ آخری وقت ہے، خون بکھرا پڑا ہے، سانس آخری ہے، اس حالت میں حضور کی سنت پہ اتنا عمل، اتنی توجہ، اتنا دھیان۔ ارفع ازارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عمل دیکھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس کے شانے پہ یوں سر رکھ کے رونے لگے، فرمایا اس شخص کے بارے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی دفعہ سنا تھا، آپ فرماتے تھے جئت انا ابو بکر و عمر، ذهبت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر میں آ گیا، ابو بکر عمر میں چلے گئے، ابو بکر عمر ہم دونوں کٹھے اندر رکھ، یوں حضور کی زبان سے میں سنتا تھا نغمہ اس شخص کے بارے میں، لعل اللہ فاسأل اللہ ان یحشرنی صاحبی، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس شخص کا بھی قیامت کے دن اس کا حشر حضور کے ساتھ کر دے۔
دعا کون دے رہا ہے؟ دعا کون دے رہا ہے جی؟ بولے ہو حضرت علی کس کو دعا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کو دعا دے رہے ہیں۔ فَأَسْأَلَ اللَّهَ أَن يَحْشُرُنِي صَاحِبَيْكَ، حضرت علی دعا دے رہے ہیں کس کو؟ حضرت عمر کو، کہ اے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ علی قیامت کے دن عمر کا حشر ابو بکر اور حضور کے ساتھ کر دے۔ سنت کے ساتھ محبت۔ اور پھر جب وہ قریب آیا تو صحابہ کا مشورہ ہوا کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، عام مسلمان ہوں، عام آدمی ہوں، عام مسلمان، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، یا تھوڑا سا چودھری بن جائے نا، چھوٹا سا چودھری، اس کے بولنے کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اس کے لب و لہجے چینج ہو جاتے ہیں۔ 15 سے 20 ممالک پہ حکومت کرنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے میں تو عام آدمی ہوں، عام مسلمانوں میں دفن کر دینا، لیکن میری خواہش ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی موت بلد حبیبک، اللہ شہادت دے لیکن موت مجھے مدینے کی دے، میری یہ خواہش ہے، میرے یہ تڑپ ہے۔ تو حضرت کی جب یہ الفاظ سنے تو صحابہ نے کہا اماں عائشہ سے اجازت لیتے ہیں، چونکہ حجرہ کی ملکیت اماں عائشہ کی تھی، جہاں حضور مدفون آرام فرما رہے ہیں، جہاں ابو بکر آرام فرما رہے ہیں، تو ان کی ملکیت تھی، ان سے پوچھتے ہیں۔ اماں سے پوچھا گیا امیر المومنین آرام فرمانا چاہتے ہیں حضور کے ساتھ، تو اماں کہتی ہیں کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر آ گیا ہے، میں اپنی جگہ کو عمر کے لیے قربان کرتی ہوں، قیامت کا دن ہوگا، حضور کا دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، بایاں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا، یوں اٹھیں گے، کائنات کا امام یوں اٹھے گا۔ تو سنت ہے، دین سراسر نام ہی اتباع کا ہے، اپنی مرضی کا، اپنے شوق کا نام دین نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانا، ایک ایک سنت پہ چلنا، ایک ایک سنت کو سیکھنا، اور یاد رکھنا جس بندے کو سنت کے قریب سمجھو نا، ظاہری باطنی گفتگو انداز جتنا وہ قریب ہوگا نا اس کی قربت اختیار کیا گیا، اور جو بندہ سنت سے دور ہو تو بس راستہ الگ کر لیا کرو، لیکن اس کی اتباع سے اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ حضور کی سنت پہ وہ نہیں چل رہا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔